عامر بھائی کتاب پہ کون سا صفحہ نمبر آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 41۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 41 اور ہے؟ مرفوعات کی قسم ہم پڑھ رہے ہیں چوتھی اور تیسری۔ مرفوعات کی ٹوٹل 8 قسمیں ہیں نا، 8 اسم ہیں جو مرفوع ہوتے ہیں، جن کے اوپر رفع آتا ہے۔ اس میں پہلے تھا فاعل، پھر ہم نے پڑھا نائب فاعل، پھر ہم پڑھ رہے ہیں مبتدا اور خبر کے بارے میں۔ اور کل کا سبق ہمارا اس بات پر مکمل ہوا تھا کہ اصل تو یہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہو اور خبر نکرہ ہو، لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ نکرہ کو ہم مبتدا بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے 6 مقامات ہیں جن کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں دی ہیں کہ ان 6 مقامات میں نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوگا کہ آپ کے سامنے 2 اسم آئیں گے، ایک نکرہ ہوگا ایک معرفہ، تو وہاں پر آپ نے معرفہ کو مبتدا بنا دینا ہے اور نکرہ کو اس کی خبر بنا دینا ہے، بس اتنا سا کام کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں زید عالم، اب زید معرفہ ہے عالم نکرہ ہے، تو بلا سوچے زید کو مبتدا عالم کے خبر بنا دینا ہے۔ لیکن کبھی ایسے ہوگا کہ دونوں آپ کے سامنے معرفے آ جائیں گے، دونوں کیا آ جائیں گے؟ معرفے، تو وہاں پر پھر آپ کی مرضی ہے، آپ مبتدا جس کو بھی بنا دیں، کیونکہ معرفہ مبتدا بن سکتا ہے۔ تو جب 2 معرفے آپ کے سامنے آ گئے ہیں تو آپ کسی کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں اللہ الہنا محمد النبینا، یا اسی طرح آپ کہتے ہیں خالد ابی، خالد میرا باپ ہے، زید ابنی، زید میرا بیٹا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں دونوں معرفے ہیں، تو اللہ الہنا میں آپ اللہ کو مبتدا بنائیں پھر ٹھیک ہے، الہنا کو آپ مبتدا بنا دیں پھر ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ بولیں گے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ جس کو آپ مبتدا بنائیں اس کو پہلے ذکر کر دیں، اس کو کیا کر دیں؟ پہلے ذکر کریں۔ جیسے اللہ کو آپ نے مبتدا بنایا تو پھر آپ کہیں اللہ الہنا، اللہ ہمارے الہ ہیں۔ اور اگر آپ الہنا کو مبتدا بنانا چاہتے ہیں پھر یوں کہیں الہنا اللہ، ہمارے الہ اللہ ہیں۔ اچھا یہ بات ختم ہو گئی۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ، اور اگر 2 اسموں میں سے ایک ہو معرفتاً معرفہ، والآخر نکرتاً اور دوسرا ہو نکرہ، فجعل المعرفۃ، تو آپ بنا دیں معرفہ کو مبتدا مبتدا، نیچے لکھا ہوا ہے البتہ یقینی طور پر، والنکرۃ اور نکرہ کو خبرا البتہ یقینی طور پر، کما مرہ جیسا کہ یہ بات پیچھے گزر بھی چکی ہے۔ اچھا وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ فَجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرُ خَبْرًا نحو اللَّهُ إِلَٰهُنَا۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر وہ دونوں معرفتین معرفہ ہوں، یعنی وہ دونوں اسم کیا ہوں؟ معرفہ ہوں، فجعل، پس آپ بنائیں ایہما، ان میں سے جس کو شئت آپ چاہیں، مبتدا مبتدا، والآخرہ اور دوسرے کو آپ بنا دیں خبر، نحو جیسے اللہ الہنا و آدم ابونا و محمد النبینا۔ اب آپ کی مرضی آپ اللہ کو مبتدا بنائیں، آپ کی مرضی آپ الہنا کو مبتدا بنائیں، آدم کو آپ مبتدا بنائیں یا ابونا کو مبتدا بنائیں، کیونکہ دونوں معرفے ہیں۔ وقد یکون الخبر جملۃ اسمیہ، یہ بھی آسان سی بات ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں یہاں سے۔ فائدہ یہ ہے کہ یہ نہیں آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ خبر بس مفرد ہی ہوتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خبر مفرد ہی ہو، بلکہ خبر جملہ بھی ہوتی ہے، اور جملے کی جتنی بھی اقسام ہے وہ ساری اقسام جملے کی خبر بن سکتی ہیں، وہ ساری اقسام جملے کی خبر بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جملے کی ایک قسم ہے جملہ اسمیہ، تو جملہ اسمیہ بھی مبتدا خبر بن سکتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر زید ابوہ قائم، زید کا باپ کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ زید مبتدا ہے اور اس کے بعد ابوہ قائم، یہ اس کی خبر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مبتدا بنے گا، اور قائم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر زید کے لیے کیا بن جائیں گے؟ خبر بن جائیں گے۔ اور اسی طرح جملے کی دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ، تو جملہ فعلیہ بھی خبر بن سکتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں زید قام ابوہ، زید کا باپ کھڑا ہوا۔ اب زید مبتدا ہے، قام فعل ہے، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر قام کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زید کی خبر ہے۔ اسی طرح آپ نے جملے کی ایک قسم پڑھی ہے جملہ شرطیہ، تو جملہ شرطیہ بھی مبتدا کی خبر بن سکتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں زید ان جانی فاکرمتہ، زید مبتدا ہے، ان جانی شرط ہے، فاکرمتہ جزا ہے، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر زید کی خبر ہے۔
او ظرفیت، اسی طرح جملہ ظرفیہ بھی خبر بن سکتا ہے، جیسے زید خلفک، زید مبتدا ہے، خلف مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہے فعل محذوف کے لیے، اور وہ فعل محذوف ہے وجیدہ، یا وجیدہ ہی آئے گا، وجیدہ فعل محذوف ہو جائے گا اور یہ اس کے لیے مفعول فی بن جائے گا، اور فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ظرفیہ ہو کر زید ان کی خبر بن جائے گا۔ اسی طرح عمر فی الدار، عمر گھر میں ہے، اصل میں تھا عمر موجود فی الدار، کہ عمر گھر میں موجود ہے، تو یہ جملہ ظرفیہ بھی خبر بن سکتا ہے۔ تو جملے کی 4 اقسام یہاں پر بیان ہوئی ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ شرطیہ اور جملہ ظرفیہ۔ تو جملے کی کوئی بھی قسم ہو وہ خبر بن سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ خبر مفرد ہی ہو۔ وقد یکون، اور کبھی ہوگی خبر جملۃ اسمیۃ، جملہ اسمیہ، نحو جیسے زید ابوہ قائم، او فعلیۃ، یا جملہ فعلیہ خبر ہوگی، نحو جیسے زید قام ابوہ، او شرطیۃ، یا جملہ شرطیہ خبر ہوگی، نحو جیسے زید انجانی فاکرمتہ، او ظرفیۃ، یا جملہ ظرفیہ خبر بنے گی، نحو جیسے زید خلفک وعمر فی الدار۔ والظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر، مثلا تقول زید فی الدار تقدیرہ زید استقر فی الدار۔ اب یہاں سے ایک اور فائدہ بیان فرماتے ہیں، یاد رکھیں ظرف ایک تو کہتے ہیں وقت کو اور زمانے کو، ایک تو ظرف کس کو بولتے ہیں؟ وقت کو اور زمانے کو۔ اسی طرح ظرف جار مجرور کو بھی کہتے ہیں، ظرف کس کو کہتے ہیں؟ جار مجرور، اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ ظرف کہہ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ظرف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا آپ کسی کے ساتھ تعلق جوڑیں، ظرف کے ساتھ آپ کسی کا کیا جوڑتے ہیں؟ تعلق جوڑتے ہیں۔ اب تعلق جوڑنے کے لیے آپ فعل نکالیں گے یا اسم نکالیں گے، اس میں نحویوں کا اختلاف ہے۔ بعض نحوی کہتے ہیں کہ ہم تعلق جس کے ساتھ جوڑیں گے ظرف کا وہ اسم ہوگا، وہ اس میں فاعل ہو سکتا ہے، وہ اس میں مفعول ہو سکتا ہے، وہ صفت مشبہ ہو سکتا ہے، وہ اس میں تفضیل ہو سکتا ہے، اس میں مصدر ہو سکتا ہے، اس میں مبالغہ ہو سکتا ہے۔ تو بعض نحوی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسم نکالیں گے، لیکن بعض نحوی کہتے ہیں کہ نہیں، ظرف کا تعلق آپ فعل کے ساتھ جوڑیں، ظرف کا تعلق آپ کس کے ساتھ جوڑیں؟ فعل کے ساتھ جوڑیں، فعل کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور اکثر نحویوں کی رائے بھی یہی ہے۔ وظرف، اور ظرف متعلق اس کا تعلق ہوگا بجملۃ، جملے کے ساتھ، جملے سے مراد فعل ہے، جملے سے مراد کیا ہے؟ فعل۔ عند الاکثر، اکثر نحویوں کے نزدیک، اکثر نحویوں کے نزدیک ظرف کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ جملے کے ساتھ ہوگا، اور جملے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ فعل، جملہ فعلیہ مراد ہے۔ وہی استقرہ، اور وہ استقرہ ہوگا، مثلا مثال کے طور پر، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ استقرہ نکالیں، آپ ترجمے کے لحاظ سے کہیں استقرہ نکال لیں گے، کہیں ثابتہ نکال لیں گے، لیکن عام فعل نکالیں گے۔ عام فعل کون سے ہیں؟ استقرہ ہے، وجدہ ہے، کانا ہے، اسی طرح ثابتہ ہے۔ تو عام جو فعل ہیں جو ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں، آپ ان کو نکال لیں گے محذوف۔ تقول، آپ کہتے ہیں زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تقدیر ہو اس کی اصل عبارت ہے زید استقر فی الدار، زید گھر میں ٹھہرا ہوا ہے، فی حرف جار ہے، الدار مجرور ہے، تو جار مجرور کا تعلق آپ یہاں کس سے جوڑ رہے ہیں؟ استقرہ فعل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، استقرہ فعل کے ساتھ آپ کیا جوڑ رہے ہیں؟ اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں۔ ولا بد فی الجملہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اور فائدہ بیان فرما رہے ہیں، بلکہ ضابطہ، یہ فائدہ نہیں ہے، ضابطہ ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جب آپ کی خبر جملہ ہوگی تو جملہ ایک مستقل کلام ہوتا ہے، جملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مستقل کلام ہوتا ہے، اس کا پیچھے کے ساتھ آگے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک مستقل کلام ہے، اور مستقل چیز کا آگے پیچھے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ کی خبر جملہ ہوگی تو جملہ چونکہ مستقل کلام ہوتا ہے، اس کا پیچھے آگے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ مبتدا اور خبر کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تعلق پیدا کرنے کے لیے اس جملے کے اندر جس کو آپ خبر بنا رہے ہیں کسی ضمیر کا لانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ ضمیر پیچھے مبتدا کی طرف لوٹ جائے اور مبتدا اور خبر کا ایک تعلق بن جائے۔ لیکن یہ ضمیر کا لانا ہر جگہ ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا مشہور جملہ ہے کہ جس جملے میں ضمیر نہ بھی لائی جائے تو متکلم کو اور سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس جملے کا تعلق ما قبل والے لفظ کے ساتھ ہے، تو وہاں آپ ضمیر نہیں بھی لاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں ایک ایسے آدمی کی دکان میں جو گھی بیچ رہا ہے،
آپ ایسے آدمی کی دکان میں جاتے ہیں جو گندم بیچ رہا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح بیچ رہے ہیں گندم، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں گندم اتنے کی بیچ رہا ہوں، وہ سیدھا آپ کو بتائے گا کہ میں 60 روپے بیچ رہا ہوں۔ گندم کا وہ لفظ ہی نہیں لے گا لگائے گا، ساتھ بولے گا، وہ یہ بھی نہیں کہے گا میں وہ 60 روپے، وہ کا لفظ بھی وہ نہیں لگا۔ اردو میں بھی ہوتا ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی لفظ بولتے ہیں کبھی تو آپ پیچھے سے تعلق اس کا جوڑنے کے لیے ضمیر لاتے ہیں یا اس چیز کا نام لیتے ہیں، اور کبھی آپ نہیں لاتے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ضمیر نہ لانے سے اور میرے اسم کو نہ لانے سے مخاطب جو ہے میری بات کو سمجھ جائے گا۔ تو ضمیر وہاں لائیں گے جہاں ضرورت ہوگی جملے کے اندر، تاکہ جملے کا تعلق ما قبل پیچھے اسم کے ساتھ جڑ جائے۔ لیکن جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جملہ ایسا ہے کہ سننے والا خود ہی سمجھ جائے گا، مجھے ضمیر لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ وہاں ضمیر نہیں بھی لاتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ولا بدہ، اور ضروری ہوتا ہے، فی الجملتی جملے کے اندر، من ضمیر، کسی ضمیر کا ہونا، یعود الی المبتدا، جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، کل ہائی، جس طرح کہ ہاں سے مراد ہے ضمیر، ہوا ضمیر، کیا ہو ضمیر، ہاں سے مراد ہائی نہیں ہے بلکہ ہاں سے مراد ضمیر ہے، ضمیر، جیسے ہو ضمیر پیچھے آپ نے پڑھا زید ابوہ قائم، اب زید مبتدا ہے، ابوہ قائم اس کی خبر ہے، اور خبر جملہ ہے، تو جملے کے اندر آپ ہو ضمیر لے کر آئے نا، جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ یہاں بات زید کے باپ کے بارے میں چل رہی ہے، کسی اور کے باپ کے بارے میں نہیں چل رہی، اس لیے آپ ضمیر لا رہے ہیں تاکہ ضمیر کا زید کی طرف لوٹ جائے اور اس جملے کا تعلق زید کے ساتھ ہو جائے۔ او فعلیتاً، یا فعلیہ کی مثال جیسے زید قام ابوہ، یہاں پر بھی آپ ہو ضمیر لا رہے ہیں۔ فیجوز، اور جائز ہے، حذف ضمیر کو حذف کرنا، عند وجود قرینۃ، قرینے کے موجود ہونے کے وقت، قرینہ، قرینے سے مراد یہ ہے کہ وہ وہاں پر کوئی نشانی ایسی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ضمیر نہیں بھی لاتے تو مخاطب آپ کی بات کو سمجھ جاتا ہے۔ جیسے مثال انہوں نے دی ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کہتے ہیں الثمن منوان بدرہم، ایک آدمی نے پوچھا نا کہ الثمن، سمن بولتے ہیں گھی کو، کہ گھی کس طرح بیچ رہے ہو، اس نے کہا منوان بدرہم، 2 من 1 درہم کے بیچ رہا ہوں۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں گھی 2 من 1 درہم کے بیچ رہا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ 2 من 1 درہم کے بیچ رہا ہوں، اس نے کہا الثمن، سمن کس طرح بیچ رہے ہو، گھی کس طرح بیچ رہے ہو، متکلم نے جواب دے دیا منوانی بدرہم، 2 من 1 درہم کے بیچ رہا ہوں۔ اسی طرح ایک بندے نے پوچھا کہ البر الکر، کہ ایک کر جو ہے گندم کتنے کی بیچ رہے ہو، کر ایک وزن ہے نا، خاص وزن ہے، پتہ نہیں اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے وہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایک وزن ہے الکر، جیسے ہمارا وزن ہوتا ہے 1 کلو 2 کلو 1 ٹن 1 من، جیسے ہمارے اوزان ہے، تو الکر بھی ایک وزن ہے۔ تو البر الکر، گندم کس طرح بیچ رہے ہو 1 کر، اس نے کہا میں یہ بیچ رہا ہوں ب60 درہم، کہ میں یہ 60 درہم کا 1 کر دے رہا ہوں۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں گندم 60 درہم کی دے رہا ہوں، میں وہ 60 درہم کی، اس نے لفظ بولا ہی نہیں، اس کو پتا تھا کہ میں مطلق اتنا بھی کہہ دوں 60 روپے کی بیچ رہا ہوں، 60 روپے کا 1 میں من دے رہا ہوں، تو بات اس کو سمجھ آ جائے گی، ضمیر لانے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس بندے کا اس چیز کو بیچنا ہی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ اسی کی قیمت بتائے گا، کسی اور کی قیمت نہیں بتائے گا۔ نحو، جیسے الثمن منوان بدرہم، گھی 2 من 1 درہم کا ہے۔ اب الثمن مبتدا ہے اور منوان بدرہم یہ اس کی خبر ہے۔ اب دیکھیں خبر کے اندر ضمیر موجود نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صاف ظاہر ہے وہ جو قیمت بتا رہے ہیں وہ سمن کی بتا رہے، گھی کی بتا رہے، کسی اور کی قیمت نہیں بتا رہا۔ صاف ظاہر ہے جو گھی بیچے وہ بیچے گا، وہ گھی کی قیمت بتائے گا نا، کسی اور کی تھوڑی نہ بتائے گا۔ والبر الکر ب60 درہم، یہاں پر بھی البر الکر یہ مبتدا ہے اور ب60 درہم یہ اس کی خبر ہے، اور خبر ہے بھی جملہ، کیونکہ باہر فے جار ہے نا، جار مجرور فعل سے متعلق ہو کر خبر بنیں گے، جملہ فعلیہ بنے گا۔ اب اس جملے کے اندر کہیں آپ کو ضمیر نظر نہیں آ رہی، اور یہاں ضمیر لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ گندم بیچنے والا گندم کی قیمت بتائے گا، قیمت کو پیچھے کے ساتھ جوڑنے کے لیے ضمیر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وقد يتقدم الخبر على المبتدا نحو في الدار زید، یہاں سے بھی ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، آسان سا فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل تو یہی ہے کہ مبتدا پہلے ہو پھر خبر آ جائے، یہی عام طور پر ہوتا ہے کہ پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے، لیکن یہ کچھ ضروری نہیں ہے، کبھی ایسے بھی ہوگا کہ خبر پہلے آ جائے گی مبتدا بعد میں چلا جائے گا، ان کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں زید فی الدار، زید گھر میں ہے، اب یہاں زید آپ پہلے ذکر کر رہے ہیں جو کہ مبتدا ہے، فی الدار آپ بعد میں ذکر کر رہے ہیں جو کہ خبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یوں کہہ دیتے ہیں فی الدار زید تو پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ اس سے پیدا نہیں ہوتا۔ وقد یتقدم الخبر، اور کبھی مقدم کیا جاتا ہے خبر کو علی المبتدا، مبتدا پر، نحو جیسے فی الدار زید، گھر میں زید ہے۔
وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ، اچھا یہاں سے بھی ایک اور فائدہ، آسان سا فائدہ ہے، بالکل آسان فائدہ ہے۔ دیکھیں ہم بس اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مبتدا ایک ہے تو اس کی خبر بھی ایک ہی ہوگی نا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک مبتدا کی ایک ہی خبر ہو، ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں، ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں، مبتدا زیادہ نہیں ہو سکتے لیکن خبریں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا زیدن، زید جو ہے نا وہ عالم بھی ہے، وہ شریف آدمی بھی ہے، وہ صبح اپنے کام پہ بھی ٹائم پہ جاتا ہے، وہ 2 بچوں کا باپ بھی۔ اب یہ سب زید کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں اور زید کی کئی خبریں آپ دے رہے ہیں، تو ایسا ممکن ہے کہ مبتدا ایک ہو آپ کے پاس، خبریں اس کی کئی ہوں۔ وَيَجُوزُ، اور جائز لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ، ایک مبتدا کے لیے اخبار کثیرۃ، کئی خبروں کا ہونا، نحو جیسے زید عالم فاضل عاقل۔ وَعْلَمْ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبتدا کی ایک اور قسم کو بیان فرما رہے ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ بس یہاں تک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی طلباء کرام، یہاں تک الحمدللہ آپ کو